بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے علی نے نہج البلاغہ میں کہا وَكَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحَرَّا۔ میرا نبی علی بول رہے ہیں، میرا نبی ہر سال غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتا تھا۔ آرا ہو وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، اس غار میں میرے علاوہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ہمت ہے تو جھٹلا دو میرے علی کے کلام کو۔ الا اراہو ولا یراہو غیری، صرف میں اسے دیکھتا تھا، میرے علاوہ غار حرا میں کوئی ہوتا نہیں تھا۔ فلما نزل الوحی علیہ، علی بول رہے ہیں جب پہلی وحی نازل ہوئی، جب پہلی وحی نازل ہوئی، بھائی سننا خدا کی قسم، فلما نزل الوحی علیہ، جب پہلی وحی نازل ہوئی، سمیت رنتان، کل کی تقریر اگر شب کی تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہے تو علی کا یہ جملہ بھی اس کے ساتھ ہی رکھ لینا۔ فلما نزل الوحی علیہ سمیت رنتان، جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں تو میں نے ایک چیخ کی آواز سنی، قلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، میں نے پوچھا، علی کہہ رہے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کی آواز کیسی؟ آپ نے فرمایا ھذا الشیطان قد آئس من عبادتہ، یہ شیطان ہے اپنی گمراہی سے مایوس ہو گیا۔ تو جب وحی نازل ہوئی تو علی نے نہیں پوچھا کہ یہ وحی کی آواز کیسی، جب شیطان چیخا ہے تو پوچھا یہ آواز کیسی، یعنی جبریل کی آواز کو پہچانتے تھے، ابلیس کی آواز کو نہیں پہچانتے تھے۔ یعنی جبریل کی آواز کے لیے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے، ٹھیک ہے نا، ابلیس کے لیے پوچھا یا رسول اللہ۔ بھائی ابھی رسول نے اعلان نبوت نہیں کیا اور میرا علی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، فرق سمجھ میں آیا؟ سب اعلان کے بعد یا رسول اللہ کہیں گے، یہ وحی کے ابتدا میں یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ میں نے تو دو چار جملے نہج البلاغہ سے تمہیں ہدیہ کیے ہیں، لیکن آخری جملہ سنتے جاؤ اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے ذہنوں میں محفوظ رکھو۔ پھر میرا رسول کہنے لگا، علی کہہ رہے ہیں، میرا رسول کہنے لگا یا علی تسمع ما اسمع، علی تو بھی وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں۔ علی تو بھی وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، وہ تارا مارا، اور تو بھی وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ الا انک لست بنبی ولکنک بوزیر، بس فرق مجھ میں اور تجھ میں اتنا ہے کہ تو نبی نہیں ہے، وزیر ہے۔ تو غار حرا میں وزارت دے دی، اب اجماع کس بات کے لیے کر رہے ہو؟ پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک؟ اب رک جاؤ، ظاہر ہے کہ تقریر کو تلخیص پا جانا ہے اس مرحلے پر اور بہت تیزی کے ساتھ مجھے گزرنا ہے۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، جبریل آئے تو رسول نے کیسے پہچانا کہ یہ جبریل ہے؟ بھائی یہ سوال بڑے بیدار لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے، دور دور تک کھڑے ہوئے ہیں، ان سب سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ جب جبریل امین غار حرا میں تشریف لائے ہیں تو میرے نبی نے کیسے پہچانا کہ جبریل ہے؟ ہو سکتا کوئی اور ہو؟ بھائی ہے نا، ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ورقہ سے تصدیق کروانے گئے تھے۔ بھائی ورقہ کون سے نزول وحی کے بہت بڑے عالم تھے کہ کائنات کا سب سے بڑا انسان ان سے تصدیق کرنے جائے؟ تو ایک سوال تمہارے ذہنوں میں پیدا کر رہا ہوں کہ رسول نے کیسے پہچانا کہ وہ جبریل ہے، آنے والا جبریل ہے؟ ٹھیک ہے نا، سوال تو ہے۔ اچھا تم کیسے پہچانتے ہو کہ میں طالب ہو رہی ہوں؟ بھائی ایک سوال ہے، اگر اس سوال کا جواب تم نے دے دیا تو وہ سوال آسان ہو جائے گا۔ بھائی سوال یہ ہے کہ جبریل کو کیسے پہچانا رسول نے، یہی ہے نا؟ تو تم نے کیسے پہچانا کہ میں طالب جوہری بول رہا ہوں؟ چونکہ تم مجھے پہلے سے دیکھتے آ رہے ہو، پہلے سے دیکھتے آ رہے ہو، اس لیے پہچان رہے ہو۔ تو اگر میرا نبی آسمانوں پہ جبریل کو نہ دیکھ سکا ہوتا، میرے نبی نے اگر آسمانوں میں جبریل کو پہلے نہ دیکھ لیا ہوتا تو پہچاننے میں دشواری ہوتی۔ جو سامنے بنا ہو اس سے پہچاننا کیسا؟
سنتے جاؤ اجی بھائی سنتے جاؤ اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں اپنے سننے والوں کو. وہ امر آ گیا. اگر میں اس بھرے ہوئے مجمع سے کہوں وہ بات تمہیں یاد ہے تو اگر میں نے پہلے نہیں بتائی تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا. وہ بات تمہیں یاد ہے چچا وہ امر آ گیا تو جیسے بھتیجا نبوت کو پہچانتا ہے ویسے ابو طالب نبوت کو پہچانتا ہے. تو اب میں تو تاریخ اسلام کا ایک ورق تمہارے سامنے کھول رہا ہوں. جملہ سننا میرے نبی کا اور اس جملے پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, فقط جملہ تم تک پہنچاؤں گا. یا امی قد جاءنی من الامر, چچا وہ امر میرے پاس آ گیا. فماذا عندک یا ام, چچا اب آپ کی رائے کیا ہے؟ امر کے آنے کے بعد ابو طالب سے رائے لی ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے. امر کے آ جانے کے بعد ابو طالب سے رائے لے رہے ہیں. فماذا عندک یا ام, چچا آپ کی رائے کیا ہے؟ سنو گے ابو طالب کا جواب. کہنے لگے بھتیجے اس امر کا اعلان کر دو, بھتیجے اس امر کا اعلان کر دو. ما سلکک من لسان الا وقد قطعتہ, بھتیجے اس امر کا اعلان کر دو کسی زبان نے اگر تمہارے ساتھ کوئی گستاخی کی تو اسے جڑ سے کاٹ دوں گا, اور کوئی ہاتھ اگر تمہارے خلاف اٹھا تو اس ہاتھ کو توڑ دوں گا. بھئی رکے رہو خدا کی قسم. ابو طالب نے کیا کہا؟ بھتیجے نبوت کا اعلان کر دو, اگر کسی زبان نے کوئی گستاخی کی تو اسے گدی سے کھینچ لوں گا, اور اگر کسی ہاتھ نے تمہاری طرف بڑھنے کی کوشش کی تو اس ہاتھ کو توڑ دوں گا. ابو طالب کا جملہ پہلے ہے کہ محمد کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ کو توڑ دوں گا. قرآن میں جملہ بعد میں آیا تبت یدا ابی لہب وتب. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. اب میں کیا کروں, میری مجبوری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ, تب ابو لہب ہلاک ہو جائے. کیا جلال ہے اس سورے میں. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, ابو لہب ہلاک ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اس کے کام نہ ہے, اس کی کمائی اس کے کام نہ ہے. سیصلی نارا ذات لہب, ان قریب ہم ابو لہب کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اس کی عورت بیوی نہیں, بیوی تو بڑا مقدس رشتہ ہے. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اس کی عورت لوگوں کو لڑانے والی ہے. حمالۃ الحطب ہے, لوگوں کے عیب تلاش کرنے والی ہے. بھئی کیا کمال کی بات ہے. فی جیدہا حبل من مسد, اور ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کی موت رسی کے پھندے سے ہوگی. رک جاؤ خدا کی قسم, یہ سورت جو میں نے پڑھا ہے نا, تو اس سورے کے پڑھنے کا کوئی مقصد ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ابو لہب مشرک تھا؟ ایک سوال ہے, تھا نا. اب دیکھیں اختلاف رائے تو یہی ہو گیا. دائیں سے آواز آئی کہ تھا, بائیں سے آواز آئی کہ نہیں تھا. کسی بت کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. تو بنی ہاشم بت پرست نہیں تھے, ابو لہب بت پرست نہیں تھا, مشرک نہیں تھا, اللہ کا ماننے والا تھا. انکار نبوت محمد سے کافر ہوا. بہت نازک مرحلہ فکر ہے. انکار نبوت محمد سے کافر ہوا, رسول کی دشمنی نے اسے کافر بنا دیا. اچھا تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ کیوں ٹوٹ جائیں, دونوں آنکھیں پھوٹ جائیں, اس کے دونوں پاؤں ٹوٹ جائیں؟ بھائی ٹھیک ہے نا, بھائی توجہات مبذول رہے. بھائی یہ دونوں ہاتھوں نے کیا تقصیر کی کہ دونوں کان بہرے ہو جائیں نہیں, دونوں آنکھیں پھوٹ جائیں نہیں, دونوں پاؤں ٹوٹ جائیں نہیں, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو سب نے لکھا ہے کہ جب موسم حج میں میرا نبی توحید کا اعلان کرنے کے لیے مکے کی گلیوں میں چلتا تھا,
تو ابو لہب سگا چچا ہے، خونی رشتے والا ہے. حضرت عبداللہ پیغمبر کے والد ان کا سگا بھائی ہے، سگا، ایک ماں اور ایک باپ سے. ابو لہب اپنے دونوں کندھوں پر پتھروں سے بھری ہوئی جھولیاں لے کے چلتا تھا اور پیغمبر اکرم کی پنڈلیوں کو نشانہ بناتا تھا. تو چونکہ ان ہاتھوں نے پیغمبر سے دشمنی کی تھی، اس لیے اللہ نے ان ہاتھوں کو قرآن میں قیامت تک کے لیے ذلیل کر دیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو جو جسم محمد سے دشمنی کرے وہ تو قیامت تک کے لیے ذلیل ہو جائے. اب جو اولاد محمد سے دشمنی کرے وہ کیسے بچ جائے گا؟ پہنچ رہی ہے بات؟ تبت یدا. بھائی سننا خدا کی قسم، بڑا چھوٹا سا سورہ ہے اور میں تو تمہیں آگے لے کے جاؤں گا. تبت، پھر واپس جاؤں گا. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے. یعنی عجیب بات ہے، سگا چچا ہے، خونی رشتے والا ہے، قریش سے ہے، بنی ہاشم سے ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے. بھائی عجیب بات ہے، محمد سے دشمنی کر کے انجام کیا ہوا؟ جہنم میں پھینک دیا گیا. تو قرآن کوئی وقتی واقعہ نہیں بیان کرتا، قرآن نے اصول دے دیا کہ جب محمد سے دشمنی کر کے خونی رشتے والا نہ بچا تو رشتہ جوڑنے والے کیسے بچ جائیں گے؟ دشمن ہے رسول کا، ڈانٹا اللہ نے. دشمن ہے رسول کا، جھگڑا کیا اللہ نے. تو اب اصول مل گیا کہ محمد کے دشمن سے اللہ جھگڑا کرے گا. اور اب اسی پارے کی ایک آیت سنو، پورا سورہ تمہارے ذہن میں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون. رسول تو کافروں سے بات کر. قل کے معنی ہے بات کر. رسول تو کافروں سے بات کر. کافر محمد کا دشمن نہیں ہے، کافر خدا کا دشمن ہے. تو اصول ملا کہ خدا کے دشمن سے محمد جھگڑا کرے، محمد کے دشمن سے خدا جھگڑا کرے. پہنچ گئی بات پہنچ گئی. دیکھو بہت آسانی سے سنتے جانا، تھوڑا سا وقت ہے اور اسے کارآمد کر رہا ہوں. اور خدا کی قسم بڑا کنفیوژن ہے کہ کیا بیان کروں کیا ترک کروں. اصول مل گیا تمہیں سورہ لہب سے اور سورہ کافرون سے کہ خدا کے دشمن سے رسول جھگڑا کریں، رسول کے دشمن سے خدا جھگڑا کریں. معاہدہ ہے خدا میں اور رسول میں کہ حبیب تیرے دشمن سے میں جھگڑا کروں گا، میرے دشمن سے تو جھگڑا کرے گا. اچھا بھائی بتلا سکتے ہو کہ اللہ کا دشمن ہے کون؟ فقط باؤ بے غضب من اللہ. سننا خدا کی قسم، فقط باؤ بے غضب من اللہ. یہودی اللہ کے دشمن ہے، یہودی اللہ کے دشمن ہے. رکے رہنا خدا کی قسم، بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. میرے پاس اور بھی آیتیں ہیں لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہودی اللہ کے دشمن. پوری تاریخ اسلام میں یہودیوں سے کتنی جنگیں ہوئی؟ کل ایک. اور اس جنگ کا نام ہے جنگ خیبر. اس جنگ کا نام ہے جنگ خیبر. تو جنگ خیبر میں جتنے آئے وہ سب خدا کے دشمن تھے. جھگڑا کس نے کیا؟ کچھ بات پہنچ رہی ہے میرے سننے والوں تک؟ جھگڑا کس نے کیا؟ بھائی مرحب آیا، انتر آیا، حارث آیا، یہ تین یہودی سردار آئے اور تینوں کو علی نے قتل کیا. تو خدا کے دشمن کو خیبر میں علی نے قتل کیا. اور اب غدیر خون کا واقعہ ہو گیا. توجہ رہے، غدیر خون کا واقعہ ہو گیا اور ایک شخص بھرے مجمع سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا. آپ نے کہا حج کرو، ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا. تو یا رسول اللہ یہ علی کو آپ اپنی مرضی سے خلیفہ بنا رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے؟ جلال آ گیا صاحب خلق عظیم کو اور کہنے لگے کہ میں نے زندگی میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے. علی کو مولا بنایا ہے خدا کے حکم سے چلا ہے. اور یہ کہتا ہوا چلا کہ اگر پروردگار، اگر محمد رسول اللہ نے تیرے حکم سے علی کو خلیفہ بنایا ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر دے. یہی ہے واقعہ. اب دونوں واقعوں کو ریلیٹ کر لو. نمازی ہے غدیر والا نمازی ہے، حاجی ہے، میدان جنگ میں جا چکا ہے، رسول کا ساتھی ہے.
علی کا دشمن ہے. میں ذرا اور بھی بات کو واضح کر دوں تاکہ بچوں تک یہ میسج پہنچ جائے. دیکھو بھائی، دو حارث ہمارے سامنے آ گئے. ایک حارث ہے خیبر والا، وہ بھی حارث تھا نا، مرحب حارث انتر. اختلاف ہے، 3 سگے بھائی تھے، بڑا کون چھوٹا کون، لیکن حارث ٹھیک. خود خیبر میں جو حارث ہے خدا کا دشمن ہے، مارا علی نے. اور غدیر میں جو حارث ہے، حارث بن نعمان فہری، وہ علی کا دشمن ہے، مارا خدا نے. تو جیسا معاہدہ محمد تھا، ویسا ہی معاہدہ علی سے کہ یا علی میرے دشمن کو تو مارے گا، تیرے دشمن کو میں ماروں گا. تو اب خبردار، اگر علی کے سامنے تلوار لے کے آ گئے تو علی کے دشمن نہیں ہو، خدا کے دشمن ہو. پہنچ رہی ہے بات. اچھا بھائی، اچھا تو ایک جملہ سنتے جاؤ، اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا. کبھی کبھی میں اس طریقے سے بولتا ہوں جس طریقے سے اس وقت بول رہا ہوں. یعنی کمال ہو گیا کہ نصیری علی کا دوست ہے. نصیری علی کا دوست ہے، ہوا کرے. بھائی توجہ رہے، میرے نصیری علی کا دوست ہے، خدا کا دشمن ہے. خدا کا دشمن، سچی بات ہے نا، اس میں دو رائے تو نہیں. نصیری علی کا دوست ہے، خدا کا دشمن ہے، لیکن اصول طے ہو چکا ہے کہ جو خدا کا دشمن ہوگا اسے میں ماروں گا. تو نصیری کو آگ میں جلوا دیا یا نہیں؟ علی نے اپنے چاہنے والے کو، چونکہ علی کا، بھائی توجہ رہے، علی کا دوست ہے مگر خدا کا دشمن ہے، تو چونکہ خدا کا دشمن ہے اسے جلواؤں گا. اب عدل الہی کا تقاضا یہ کہ یا علی اب کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، اگر تیرا دشمن ہے تو جلائے بغیر چھوڑوں گا نہیں. جہاں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا، اب یہیں سے اپنے سننے والوں کو آگے لے جاؤں گا. بھائی توجہات مبذول رہے. اقرا، میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے اور تیزی کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا ہے اور موضوع کو مکمل کرنا ہے. اقرا، حبیب پڑھ. اعلان نبوت کیا، ٹھیک ہے نا. ضرورت کیا تھی؟ اچھا، اونٹوں پر کوئی نبی نہیں آیا، آیا؟ بھینسوں پر کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی ہدایت نہیں آئی. جو کچھ آیا ہے وہ انسانوں پر آیا ہے. اچھا، اور آیا کیسے؟ دیکھو، ایک لفظ کہہ رہا ہوں اور اس لفظ کو مجبوراً کہہ رہا ہوں. اللہ کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے. یہ ضرورت کا لفظ میں نے مجبوراً استعمال کیا چونکہ لفظ نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لفظ نہیں میرے پاس. سبحان اللہ، سرکار کا حصہ ہے. سبحان اللہ کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہدایت دے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لیں. اب دو ہی صورتیں ہیں. بھائی توجہ ہے، اور میں پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے. اللہ کے لیے لفظ ضرورت استعمال نہیں ہوتا، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ کی ضرورت ہے کہ ہدایت دے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اللہ اگر آ کے ہدایت دے دے، وہ ادھر سے یہاں آ جائے تو اللہ اللہ نہ رہے، اور ہم اگر وہاں جا کے لے لیں تو ہم نہ رہیں. تو نہ وہ ہم تک آ سکتا ہے نہ ہم اس تک جا سکتے ہیں. بھائی بہت نازک مرحلہ فکر ہے، کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. خدا کی ضرورت ہے کہ ہم ہدایت دے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لے. خدا آ نہیں سکتا ورنہ بندہ بن جائے، بندہ جا نہیں سکتا ورنہ خدا بن جائے. تو درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے. تو جب ادھر سے لے رہا ہے تو اس جیسا، جب ادھر دے رہا ہے تو اس جیسا. سن رہے ہو؟ سنتے جاؤ. دیکھیں، اس سے زیادہ آسان لفظوں میں اس بات کو بیان نہیں کر سکتا. تو اب یہیں سے تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اچھا، تو خدا کی ضرورت ہے ہدایت دے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لے. وہ آ نہیں سکتا ورنہ بندہ بن جائے، مخلوق بن جائے. ہم جا نہیں سکتے ورنہ خدا ہو جائے. نہ ہم خدا ہو سکتے ہیں نہ وہ بندہ ہو سکتا ہے. تو اب ضرورت ہے کہ درمیان میں وسیلہ ہو جو ادھر سے لے ادھر دے.
ٹھیک ہے نا؟ تو خدا کو وسیلے کی ضرورت ہے. آپ کو وسیلے سے نفرت ہو تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں بہت لبرل ہوں, میں کسی پر اعتراض کرنے کا قائل نہیں ہوں. تو اب جو بھی خدا اور بندے کے درمیان میں ہوگا ادھر سے لے گا اور ادھر دے گا. تو جب ادھر سے لے گا تو ادھر سے متصل ہونا چاہیے, جب ادھر دے گا تو ادھر سے متصل ہونا چاہیے. تو خطا دونوں میں سے کسی کی نہیں ہے, نہ ملا کی نہ نصیری کی. بہت عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں, دونوں صحیح ہیں. نصیری نے ادھر سے دیکھا خدا کا, ملا نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر کا. بڑے عجیب مرحلے پہ لے آئے نا, اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ہم جیسا نعوذ باللہ من ذالک مٹی میں مل گیا. اب تو قبر میں سپرد کر دیا نا. کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو مٹی میں اتار دیا, اب تو وہ مٹی کے اندر ہے اور نعوذ باللہ من ذالک قبر مطہر مٹی کا ڈھیر ہے. کیا کہا؟ نعوذ باللہ من ذالک قبر مطہر کو کیا کہا؟ مٹی کا ڈھیر ہے. تو اب ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور وہ روایت مجھ سے لے کے جانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام کے بہت بڑے راوی ہیں اور صحابی رسول ہیں, جلیل القدر صحابی رسول ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میرے نبی نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی سنو, وہ جو اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا تھا تو آدم مقصود نہیں تھے, ہمارا نور رکھا, کہا سجدہ کرو. بھائی یہ روایت پھر سننا تمہارے کام آئے گی. ہاں بہت کام کی روایت ہے. کہنے لگے مٹی کا ڈھیر ہے, نعوذ باللہ من ذالک. وہ اپنے باپ داداؤں جیسا سمجھتے ہیں, یعنی یہ لوگ جو قبر رسول کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں اپنے باپ داداؤں کی قبروں جیسا سمجھتے ہیں. اچھا میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں, اجازت ہے؟ اچھا آپ میرا کلمہ پڑھ لیں, میں تو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں, اجازت ہے؟ کمال ہو گیا. میں آپ کا کلمہ پڑھوں کافر بن جاؤں, آپ میرا کلمہ پڑھیں کافر بن جائیں, اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں مسلمان بن جائیں, اور پھر شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہم جیسا. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. اب میں کیسے سمجھاؤں ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کہ احترام رسالت سیکھو, میرے نبی کا احترام کرنا سیکھو. کہہ رہے مٹی کا ڈھیر ہے, اسے مٹی کے اندر دفن کر دیا. میرے نبی نے کہا, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, کہ آدم کو جو سجدہ کروایا تو آدم کو سجدہ نہیں تھا, میرے نور کو سجدہ تھا. میرا نور رکھا آدم کے پتلے میں اور کہا سجدہ کرو. اچھا تو کس کو سجدہ کروایا ہے؟ نور محمد کو. اچھا جب نور محمد ہی کو سجدہ کروانا تھا تو پتلے میں رکھ کے سجدہ کرانے کی ضرورت؟ سوال ہے نا بھائی. نور محمد کو سامنے رکھتا, فرشتوں سے کہتا سجدہ کرو, یہ مٹی کے پتلے میں رکھوا کے کیوں سجدہ کروایا؟ تو بتلانا یہ تھا کہ محمد مٹی کے اوپر رہے جب بھی محمد ہے, محمد مٹی کے اندر ہو جب بھی محمد ہے. فرشتوں سے نور محمد کو سجدہ کروایا, تو اب غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا نا, غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا. اچھا اب نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, اب تم فرشتوں کو بدعتی کہو, ٹھیک ہے نا. فرشتے جھک گئے, نور محمد کے آگے بدعتی ہو گئے. اور وہ جو کہہ رہا تھا کہ فقط یا اللہ مدد کہوں گا, وہ ڈانٹ کے نکالا گیا یا نہیں؟ یا اللہ مدد. بھئی ہے نا, کہہ رہا تھا تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. یا اللہ مدد کا قائل تھا, یا رسول اللہ کا قائل نہیں تھا.
اچھا بھائی اب میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے. اچھا تو اب دو گروپ سامنے آئے. ایک وہ جس نے سجدہ کیا فرشتوں کا گروپ, ایک وہ جس نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو جو سجدہ کرنے والے تھے وہ اپنے مقام پہ باقی رہے. جس نے نور محمد کو سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ ڈانٹ کے نکالا گیا اور یہ کہہ کے نکالا گیا کہ ابا واستکبرا, قرآن کی آیت ہے, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ابا یہ ابلیس عجیب ہے, اس نے انکار کر دیا ہمارے حکم کا. واستکبرا, تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور وہ تو تھا ہی پرانا کافر. وہ تو تھا ہی. دیکھو میں عربی جانتا ہوں اور ٹھیک جانتا ہوں. ایک لفظ ہے کانا, ایک لفظ ہے سارا. سارا کے معنی ہو گیا, صاد الف رے, سارا ہو گیا. کانا تھا. تو سارا کافرہ نہیں ہے کہ وہ انکار سجدہ سے کافر ہو گیا, نہیں. کانا من الکافرین, وہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو مالک جب وہ پرانا کافر تھا تو فرشتوں کے پہلو میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ سیدھی بات. بھائی دیکھو یہ تو تاریخ قرآن ہے, یہ تو قرآن مجید کی بیان کردہ تاریخ ہے نا. ابا واستکبرا وکانا من الکافرین, وہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو فرشتوں کی مقدس صحبت میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر دور رہتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ اگر وہ دور رہتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ تو اسے موقع فراہم کیا گیا کہ وہ پاکیزہ صحبت میں آ کر بیٹھ جائے, پھر ہم کوئی حکم دیں, پھر وہ انکار کرے تو ہم باہر نکال دیں. سمجھ رہی ہے بات؟ عجیب ہے یہ تاریخ قرآن, عجیب ہے. اچھا تو جب نکالا ہے, کیا کمال کی بات ہے, جب نکالا ہے تو یہ کہتا ہوا چلا. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا, پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. مالک تو نے مجھے نکال دیا تو اب میں جا کے آدم کی پوری اولاد کو بہکاؤں گا. إِلَّا قَلِيلًا, تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر. میں آدم کے سارے خاندان کو قیامت تک آنے والا اسے بہکاؤں گا. إِلَّا قَلِيلًا, تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر. یہی بات لفظ بدل کر ایک اور مقام پہ سورہ ہجر میں ہے, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. 100% آدم کے بیٹوں کو بہکاؤں گا. 100% اجمعین, 100% آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا. اللہ, وہی اللہ یہاں بھی ہے, عبادک منہم المخلصین. لیکن مالک جو تیرے خاص بندے ہیں انہیں میں نہیں بہکا سکتا. تو ابلیس پہچان رہا تھا کہ انہیں بہکاؤں گا اور انہیں نہیں بہکا سکتا. تو مجھے شکایت یہی ہوتی کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا, آپ ابھی تک نہیں پہچانے.